ہر قوم کوئی نہ کوئی تہوار مناتی ہے، اور لوگ چونکہ معاشرہ انفرادی سطح پر بھی راضی رہنا چاہتا ہے اور اجتماعی ماحول بھی فراہم کرنا چاہتا ہے، قومیں بڑے بڑے تہوار مناتی ہیں، میلوں کا بندوبست کرتی ہیں، دن منائے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر بھی دن منائے جاتے ہیں، اور بڑی قریب ایک دن آنے والا ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے تہوار باقی قوموں کو یہ بتاتے ہیں کہ تہوار منائے کس طرح جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے۔ سویرے جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے، غسل کرنا ہے، صاف لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے۔ اس کے عید کا آغاز، اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے، اور عید منا کب رہا ہے؟ رمضان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد یا 29 کا چاند دیکھنے کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عید مناؤ گے تو تم سجدہ شکر کے ساتھ مناؤ گے، اپنے رب کے ساتھ جوڑ کے مناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مناؤ گے۔ تو اس میں کوئی شور و غوغا نہیں، کوئی ریلیاں نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی گانا باجا نہیں۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تمہارا جو تہوار ہے وہ تہذیب کا، شائستگی کا، خوبصورتی کا، نظم و نسق کا ایک بہترین ذریعہ۔ تم بڑے راضی جب ہوگے تو پھر بھی تم اپنا ساری جھکاؤ گے رب کی بارگاہ میں، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی العظیم، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی الاعلی، پھر بھی تم اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ گے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے۔ آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لیے تو کیا امیروں کی صفیں علیحدہ ہوں گی؟ غریبوں کی الگ ہوں گی؟ کیا پڑھے لکھوں کی الگ ہوں گی اور ان پڑھ لوگوں کی الگ ہوں گی؟ کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی؟ ایسا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اجتماعیت کا اظہار ہے، اجتماعیت کا۔ عید کا پیغام اجتماعیت کا اظہار۔ اور پھر نماز عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، غریب نے امیر کو، امیر نے غریب کو، پہلے ایک صف میں نماز پڑھی پھر گلے لگایا، چھوٹے نے بڑے کو، بڑے نے چھوٹے کو، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے۔ تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نام پر، تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو، ایک۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں، ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ یہ تعارف اجتماعیت کا درس، پیار کا درس، مساوات کا درس، چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس، امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس، اس کا نام عید ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارا موقع ہے نا تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے تو اس کا عقیقہ کرنا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے، آپ گوشت کریں گے، اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے، ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے۔ اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید پہ، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے۔ رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا، وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے، غریب کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے، وہ بڑی لعنت والی دعوت ہے کہ کسی نے دعوت پکائی اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے، غریبوں کو نہ دی جائے۔
सियासी अफ्तारियां कराई जाएं, और वलीमे पे भी अगर अपने बेटे के बुलाया जाए तो अमीर अमीर लोगों को, सियासी लोगों को, बड़े लोगों को दावत दी जाए। दावत तो खैर वाली वो है जिसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब सब शरीक। तो ईद के मौके पर भी ये जरूरी तो नहीं कि हम 6 जोड़े ही बनवाएं, 3 जोड़ों से भी गुजारा हो सकता है। उस तरफ भी थोड़ी तवज्जो कर लें कि जिस घर के अंदर 1 जोड़ा भी खरीदना मुश्किल है, ये कोई जरूरी तो नहीं कि 10 जोड़े ही खरीदे जाएं, 2 पे भी गुजारा हो सकता है। 3 जूते लेने की बजाय 1 से भी ईद गुजर जाती है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो अगर गुरबा की तरफ भी कर ली जाए, मसाकीन की तरफ। ये कल परसों खबर आ रही है कि हमारे पंजाब में एक ऐसा शहर भी है जिसमें बाप ने सिर्फ इसलिए अपने बच्चे नहर में फेंक दिए हैं कि उन्होंने ईद के लिए कपड़े मांगे थे। इस किस्म की दास्तानें जिस कौम के अंदर मौजूद हों तो वो कौम फिर किसी का ख्याल ही ना करे, वो सारा माल अपने ऊपर ही खर्च करना चाहे, उसे एहसास ही पैदा ना हो कि किसी और को भी जरूरत है। तो ईद हमें मौका देती है। बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जो ईद पे कहा गया ना कि एक रास्ते जाओ और दूसरे रास्ते से वापस आओ, तो इसमें भी शायद एक हिकमत हमें ये भी नजर आती है कि कई दफा एक गली से गुजरे तो गुजरते वक्त ख्याल आता है कि यार ये घर ऐसा है, देख के पता चलता है कि जो गरीब है मुझे थोड़ा इनका ख्याल रखना चाहिए। फिर दूसरी साइड से वापस आओ, शायद तुम्हें घर बैठे याद ना आए और मकान देख के तुम्हें समझ आ जाए कि यहां तो शायद रोटी भी वक्त पे ना पकती हो, इतने गरीब हैं। तो इस्लाम ने हर चीज में हिकमत रखी, और सिर्फ ईद के मौके पे नहीं, मुस्तकिल आप गुरबा के, मसाकीन के सरपरस्त बनने की, मुआमिन बनने की कोशिश करें, रस्मी तौर पर नहीं। पिछले साल ना ईद गुजरी तो मुझे एक दोस्त ने एक पंजाबी का शेर भेजा। उसने कहा हजरत जी इसको जरा जरूर पढ़ें। तो शेर बड़ा अनोखा था। वो शेर क्या था? ओ राशन वंडन वाले ओ लोको, ओ राशन वंडन वाले ओ लोको, ओ ईदों बाद भी भूख लग दीजिए। ईद के बाद भूल ही गए तुम। मुस्तकिल बुनियादों पर कोशिश करें कि आप मुआविन बने, गुरबा के, मसाकीन के, यतीमों के, इन लोगों की मदद करें। हजरत बशीर बिन उकबा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद जंगे ओहद में शहीद हो गए थे और मैं एक कोने में खड़ा रो रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे दिलासा भी दिया, दस्त शफकत भी रखा। तो मैंने कहा हुजूर मेरे वालिद चले गए तो क्या बनेगा? तो क्या अंदाज हुजूर ने इख्तियार किया और क्या उन्हें अजीम निस्बतों से नवाज दिया। हुजूर फरमाने लगे, ए बशीर बिन उकबा तू पसंद नहीं करता कि फातिमा तेरी बहन बन जाए, आयशा तेरी मां बन जाए और मोहम्मद तेरे वालिद बन जाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुस्तकिल तुझे रिश्ते ना दे दिए जाए, मुस्तकिल तुझे सहारा ना दे दिया जाए, मुस्तकिल बुनियादों पर ही तेरा ख्याल ना रखा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना जो चीज बड़ी पसंद है वो एसार है। अपने मुंह का निवाला निकाल के किसी को दे देना, ये हुजूर को बड़ा ही पसंद है। कुर्बानी करना, एसार करना, जरूरत होते हुए किसी की मदद करना। कुरान मजीद आप पढ़े ना तो सहाबा की तारीफ कुरान ने बयान की। फरमाया वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया वो दूसरों पर एसार कर देते हैं चाहे उन्हें कितनी ही जरूरत क्यों ना हो। ईद करीब आ गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैंने दबे लफ्जों में पूछा कि सूट सिलवा लिया है। तो उन्होंने जब ये कहा ना कि दुकानें ही नहीं सही तरीके से खुली, तो वो ना उनकी झुकी झुकी आंखें बताती थीं कि दुकान पे जाने के पैसे कोई नहीं पास। एक शायर था तो वो कहता है कि मैं खिलौनों की दुकान के पास से गुजरा, मैं भी साथ था, मेरा बेटा भी और मेरा पोता भी। तो मेरा पोता जिद करने लगा कि खिलौना लेना है। तो मेरे बेटे ने बड़ा समझाया नहीं लेना नहीं लेना, पर बच्चे ने जिद नहीं छोड़ी। बाप ने मारा भी डांटा भी, पर उसने कहा नहीं मैंने खिलौना लेना है। तो जब मेरा बेटा नहीं मान रहा था तो मैंने फिर उसको कहा, मैं मिसाल दे रहा हूं, पस मंजर कुछ यूं बना होगा। उसने कहा कि तुम खिलौने की दुकानों के पास से क्यों गुजरे? ये बच्चे की जिद है, ये समझौता नहीं करती। ये बच्चों की जिद है, ये समझौता। और वो आज भी दोपहर में बच्चों को सुला देती है इस डर से कि गली में फिर कहीं खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। सिर्फ मेरी गुजारिश इतनी है कि
3 जोड़े बनवाले वाला एक बनवा ले, और थोड़ा थोड़ा ना एसार का जज्बा, गरीबों का ईद पर खुसूसी ख्याल। अमीरों ने सारा महीना गोश्त खाया है और बड़ा दब के खाया। जो नबी पाक की उम्मत से प्यार करे ना, रसूल पाक उससे बड़ा प्यार करते हैं। इस तरह करना, ईद पे गोश्त का आर्डर देना, लेकिन एक दिन अपने घर पका लेना और कोशिश करना कि दाएं बाएं जहां गोश्त नहीं ना जाता, थोड़ा थोड़ा वहां भी सिर्फ छोटे छोटे खर्चे अपने कम करके, तो वो फिर भी जेब में नहीं रखने, वो थोड़ा सा ना इशार इस ईद पे बड़ा जरूरी हो गया। हाँ, कुछ हैं ऐसे ही खा। आप यकीन करें, गांव में फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्याल कर लेते हैं। शहरों में चूंकि हम एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछते, आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले अपने हमसाए के घर फाका नहीं होने देते। थोड़ी थोड़ी ये अपील है, मेरी खास अपील है, याद रखना। थोड़ा सा, मेरा एक दोस्त से बड़ा ही प्यार है, बड़ा ही, मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं जरूरी तो नहीं हर बंदे के मुंह पे कहा जाए। उनकी बेटियां काम करती हैं। मुझे एक सुबह उन्होंने बताया कि बच्चियां काम पे जाती है, तो मैं फजर के बाद सोता हूं। उस दिन मैं सो नहीं सका, बड़ा मैं अजियत में आ गया। मैंने कहा कि बेटियां तो मेरी भी है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा ना मेहरबानी करें खुदारा, थोड़ा सा ना उम्मत का दर्द भी महसूस करें। बड़ी बड़ी सोसाइटियां तो थोड़ी हैं, ज्यादा लोग तो अभी भी कच्चे मकानों में हैं, तो मेहरबानी करें थोड़ा सा इन लोगों का इस ईद पे जरूर ख्याल करें। आज 21 रमजान को मेरे अब्बा जी फौत हुए थे, आज के दिन। आज उनको 19 साल हो गए। अब 19 साल पहले मैं कहां था, आप सोच सकते हैं। तो मैंने बड़े उनके जाने के बाद रातें भी देखी हैं, और मैंने उनके जाने के बाद बड़े कठिन मामलात भी देखे हैं। तो मैंने ये जायका चखा है। मुझे पता है कि ये जो गरीबी का और यतीमी का रंग होता है, इसकी असल शक्ल क्या है, वो मैंने असल शक्ल देखी है। तो मैं इसके मद्दोजर से मैं वाकिफ हूं, मुझे इसका पता है। तो मेहरबानी फरमाएं, आपसे मेरी ये दर्दमंदाना अपील है कि थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं जरूर तवज्जो कीजिएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी चुप से कुछ नहीं सीखा, उसने हमारी तकरीर से क्या सीखना है। अब थोड़ा सा ना इशारों की बोली भी समझें। अब थोड़ा सा ये भी हो कि बस बात पूरी होने ना पाए और इंसान की रग़बत अमल की तरफ बढ़ जाए। ये मिजाज हमें दिया है। अब तो भाई आ जाएं, आप सुबह भी तकरीर कर दें, दोपहर को भी तकरीर कर दें, शाम को भी तकरीर कर दें, तो फिर ये भी होता है कि जनाब वो बयान आपने जो सुनाया था ना, वो जरा दोबारा सुना दें। तो मैं कहता हूं पहले सुनने पर अमल हो गया तो न करें। अब हमें थोड़ी बातें सीख कर उन पर अमल करना है और आगे बढ़ना है। बड़ी सादी बात मेरे अब्बा जी बताया करते थे। वाला साहब कहते हैं कि एक देहाती बंदा ना चला गया वो किसी मौलवी साहब की तकरीर सुनने। तो उस जमाने में आपको पता है ये वाशरूम का मुरव्वजा निज़ाम नहीं होता था, तो लोग खेतों में दूसरी जगहों पे पेशाब के लिए जाते थे। तो मौलाना ने एक एहतियात बयान की। वो कहने लगे कि पेशाब सख्त जगह पे ना करो, जमीन पे बैठकर, वरना पेशाब के छींटे उड़ेंगे, कपड़ों पे पड़ेंगे, और हदीस में सख्त हुक्म है इस मसले। तो कोई नरम जगह हो ऐसी जहां पेशाब करें, छींटे ना उड़े। वो बंदा अमल करने वाला था ना, उसने निरी तकरीर सुन के सर धुन के जाना नहीं था। उसने इतनी सारी रेत ले ली, कपड़े में बांध ली, और वो उसने कंधे पे रखी हुई है। जहां पेशाब का वक्त आता पहले रेत बिछाता, फिर पेशाब करता ताकि मेरे कपड़ों पे ना पड़े। एक साहब ने उसे कहा कोई हफ्ते बाद चलो बयान सुनने चलें, तो कहने लगा मैं पहले पे अमल कर लूं, यही बड़ा है। मैंने तो इतनी सारी रेत, कंधा थक गया है मेरा, उस दिन से उठाई है, तो मैं नहीं चाहता कि नहीं भी सुनूं तो किसी और जगह में। ये तफरीह तबाह के लिए बात को ना समझें। उस सादे आदमी ने जो हमें समझाया, मुझे और आपको, उस पर गौर करे कि कल भी सुना था, परसों भी सुना था, पीर साहब ने तरसों भी कहा था, शेख ने परसों भी कहा था, पिछले हफ्ते भी कहा था। तूने अगर शेख की भी नहीं सुनी, उस्ताद की भी नहीं सुनी, पीर की भी नहीं सुनी, और इस दौर के पीर जो सही काम करने वाले हैं, उस्ताद जो सही काम करने, मजबूर हो गए हैं बेचारे। कहते हैं किसकी तरबियत करें। किस दर्द से कहा था हजरत सुल्तान बाहू ने। वो कहते हैं और रब दा तालब कोई भी नहीं मिलया, इते जो मिले तालब ज़रदा हो।
یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھنچوانے، فلاں کام کے لیے. یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے. خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا. یہ شوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں چاہتا. لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں، یہاں بھی او خدا کے بندو، ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں. ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی، صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا. ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ، اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو. اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا، پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا. ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلط ہے، تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا. تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے. تو ایک تو آج کی جو رات ہے، اس سے پہلے اپنے اعمال کی طرف میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آنی بھی چاہیے. شب قدر پہ آتی ہے، عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں، حج پہ جاتے وقت، اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں. اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا، توبہ کر کے گیا ہے، اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں، شب برات میں ہیں، اور انہوں نے کھل کے توبہ کی ہے، تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے. سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا. ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی. صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے. تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو، آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر جاؤ. آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھٹی کر جاؤ. کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ، وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ. مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں. آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے، اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے. شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے. اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے. اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے. گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے. بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا. انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں. اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے. اب ہم بدل جائیں. اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے. اب ہم بدل جائیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے. اب ہم بدل رہے نا یارو. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. اب بدل نہ جائیں. اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی. اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے. اب بدل نہ جائیں. اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے. بدل نہ جائیں. اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا. بدل نہ جائیں. ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ. بدل جائیں. اب وقت تھوڑا رہ گیا. اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں. اب توبہ صحیح والی کر لیں. اب استغفار دل سے پڑھ لیں. اب تبدیل ہو جائیں. اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں. اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں. اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے
نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اب کچھ تبدیلی لائیں، آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے، آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے۔ اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں۔ بڑے تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی۔ بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی؟ بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، دیکھو زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے، اتنے بڑے لوگ تو لے گئی، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں۔ اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن قتل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ۔ ہم نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان جو گیا ہوں، مان جو گیا ہوں، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں۔